اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت ضباء بن محسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا: اما بعد، بعض دفعہ لوگوں کو اپنے بادشاہ سے نفرت ہو جایا کرتی ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر سارا دن حدود شرعیہ قائم نہ کر سکو تو دن میں ایک گھڑی ہی حدود قائم کرو، لیکن روزانہ ضرور قائم کرنا۔ جب دو کام ایسے پیش آ جائیں کہ ان میں سے ایک اللہ کے لیے ہو اور دوسرا دنیا کے لیے، تو دنیا والے کام پر اللہ والے کام کو ترجیح دینا، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی۔ اور بدکاروں کو ڈراتے رہو اور ان کو ایک جگہ نہ رہنے دو، بلکہ انہیں بکھیر دو اور نہ اکٹھے ہو کر بدکاری کے منصوبے بناتے رہیں گے۔ بیمار مسلمان کی عیادت کرو اور ان کے جنازے میں شرکت کرو، اور اپنا دروازہ کھلا رکھو اور مسلمانوں کے کام خود کرو، کیونکہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ان سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے لباس کھانے اور سواری میں ایک خاص طرز اختیار کر لیا ہے جو عام مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اے عبداللہ، تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تم اس جانور کی طرح سے ہو جاؤ جس کا سرسبز وادی پر گزر ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ گھاس کھا کر موٹا ہو جانے کے علاوہ اور کوئی فکر نہ تھا۔ وہ زیادہ کھا کر موٹا تو ہو گیا، لیکن اسی میں مر گیا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امیر جب ٹیڑھا ہو جائے گا تو اس کے مامور بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ حضرت ذاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا: اما بعد، عمل میں قوت اور پختگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ تم آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کروں اور کون سا نہ کروں، اور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے۔ اگر تمہیں دو کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو اور دوسرا آخرت کا، تو آخرت والے کام کو دنیا والے کام پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو، کیونکہ اس میں علوم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے، یعنی قرآن سے دل کو راحت ملتی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت کرنا۔ حضرت علاء بن فضل کی والدہ کہتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس میں یہ وصیت لکھی ہوئی تھی: یہ عثمان کی وصیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا، اسی پر مرے گا،
اور اسی پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت پر یہ لکھا ہوا دیکھا: غنی النفس یغنی النفس حتی یجلہا وَإِن غَضَاہا حتی یغضربہا الفقر۔ دل کا غنا آدمی کو غنی بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اسے بڑے مرتبے والا بنا دیتا ہے، اگرچہ یہ غنا اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جو زمانے کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے کبھی غمخواری کے مزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ زمانے کے حوادث ہی پر اللہ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا: اے اللہ کے بندو، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ باندھا ہوا ہے، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ان سے آگے حضرت مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے، جن میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہے۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا، اور پھر یہ سب حضرت عثمان بن عفان کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علی نے عرض کیا: السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کو ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اللہ کی قسم مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا: جو آدمی اپنے اوپر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگی بھر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ حضرت علی نے اپنی بات دوبارہ عرض کی، حضرت عثمان نے وہی جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کے دروازے سے نکلتے ہوئے یہ فرما رہے تھے: اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے۔ پھر حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا: اے ابو الحسن، آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا: امام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، میں اس حال میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا، میں تو اکیلے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اکیلے نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے سے ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی: اے ابا جان، اللہ کی قسم وہ باغی لوگ ان کے گھر پر زبردستی گھس گئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابو الحسن، شہید ہو کر حضرت عثمان کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا: جنت میں اللہ کا قرب خاص پائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا: اے ابو الحسن، یہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا: اللہ کی قسم دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثمان سے حج کی اجازت مانگی، انہوں نے حج کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر یہ باغی غالب آ گئے تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا: مسلمانوں کی عام جماعت کا ساتھ دینا۔ انہوں نے پوچھا: اگر غالب آ کر یہ باغی ہی مسلمانوں کی جماعت بنا لے تو پھر ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان نے کہا: مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ دینا، وہ جماعت جن کی بھی ہو۔
راوی کہتے ہیں ہم باہر نکلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سامنے سے آتے ہوئے ملے جو حضرت عثمان کے پاس جا رہے تھے، تو ہم ان کے پاس واپس ہو گئے کہ سنے کہ یہ حضرت عثمان سے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو سلام کر کے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ جو چاہے مجھے حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آ۔ چنانچہ حضرت حسن بھی اور ہم بھی حضرت عثمان کے پاس سے باہر آ گئے تو ہمیں سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آتے ہوئے ملے۔ وہ حضرت عثمان کے پاس جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عثمان کو سلام کیا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا۔ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی پوری طرح فرمان برداری کی۔ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا، اور میں ان کا اپنے اوپر دوہرا حق سمجھتا تھا، ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے، اور اب میں آپ کا پوری طرح فرمان بردار ہوں۔ آپ مجھے جو چاہے حکم دے، میں اسے انشاءاللہ پورا کروں گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آل عمر، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنی جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے کسی کے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آدمی کو باغیوں کی طرف سے تیر مارا گیا۔ اس پر میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، چونکہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، اس لیے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار پھینک دو۔ وہ لوگ تو میری جان لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنی جان دے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کے اس فرمان پر میں نے اپنی تلوار پھینک دی اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔